السلام علیکم سامعین، سبسکرائب کریں ہمارے دین حق چینل کو۔ آنکھوں سے دیکھے فلائٹوں کے پروں میں کبوتروں نے انڈے دینا شروع کر دیے، بچے بھی نکل گئے، اور بچوں کے بھی بچے نکل گئے ہوں گے، ان کا تو عالم ہی۔ اے مسلمانوں، اب میں انسانوں سے آ کر کے مسلمانوں پہ آتا ہوں۔ یہ ساری انسانیت کے لیے ایک درس ہے، یہ عبرت ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن ان سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے، خرد ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے سوا غیروں کا پجاری ہوتا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو پوجتا ہے، غیروں سے مانگتا ہے، غیروں کے سامنے اپنے دامنوں کو پھیلاتا ہے، غیروں سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، غیروں کو اپنا معبود سمجھتا ہے، غیروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں، جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کس سے؟ بولو، جانور کسی کا منہ گو نہیں کھاتا، یہ تو اسی کے منہ گود کھاتے ہیں۔ ہمارا دیش بھی عجیب و غریب ہے جناب، جہاں دودھ دریاؤں میں پھینکے جاتے ہیں، موت پیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ پتہ نہیں کب یہ ذہنیت بدلے گی، کب عقل آئے گی۔ ہم نے کسی کی عقیدے، کسی کی بات نہیں کری۔ سمجھو اس کو، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، پیاسوں مر رہے ہیں، بچوں کی ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے، بوتلوں میں دودھ نہیں ہے، اور ندیوں میں، نالوں میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ عزیزان گرامی، صرف اللہ رب العزت کا مطالبہ یہ ہے، یہ چھوٹا سا ایک نمونہ اللہ رب العزت نے دیا تھا تاکہ انسانیت کو سمجھ آ جائے کہ تم جانور نہیں ہو، تم حیوان نہیں ہو۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو مکرم اور محترم بنایا ہے۔ تم محترم ہو، معزز ہو، تمہیں ہماری عبادت و بندگی کرنی چاہیے، ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں، یہ ہے انسانیت کا مقصد اس دنیا کے اندر، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اسی کی تکمیل کے لیے اللہ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، سب کچھ، یہی سب صرف توحید کو قائم کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، صرف توحید، ورنہ ہم میں، تم میں، کسی میں سرخاب کے پر نہیں لگے۔ صرف توحید کو قائم کرنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، بولو، صرف اس کے لیے، یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب توحید ہے، ان سب میں توحید موجود ہے۔ روزہ فرض کیا گیا توحید کے لیے کیونکہ وہ دعا ہے، نماز فرض کی گئی توحید کو قائم کرنے کی، دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک، یہ پوری توحید ہے، اللہ ہم تیری حفاظت کرتے ہیں۔ روزہ، آپ جب افطار کرتے ہو، بسم اللہ کرتے ہو، افطار بسم اللہ کہہ کے افطار کرتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پہ موجود آنے والا ہے، یہ مکمل توحید ہے۔ کس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں آپ؟ ابا کو خوش کرنے کے لیے، امی کو خوش کرنے کے لیے، بھیا کو، بھابھی کو، اپنی بیگم کو؟ نہیں، کس کے لیے یہ روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، متقی بن سکو۔ تو یہ توحید ہی ہے۔ حج کرنے آپ جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، مکمل توحید ہی توحید ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی تیرا ہمسر نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت، تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی نعمتیں اللہ تیرے لیے، والملک لا شریک لک، اور یہ پورا برہمانڈ، یہ پوری دنیا، یہ پورا ملک، اے اللہ تو ہی مالک ہے، اس میں کوئی ساجیدار۔ جیسے ہی آپ نے احرام پہنا، اپنے دنیا کے اپنے اتار کے 2 چادریں لپیٹی، یہ لبیک عمرے کے لیے شروع ہو گیا، حج کے لیے شروع ہو گیا۔ اب یہ لبیک کی آوازیں منی میں بھی، مزدلفہ میں بھی، کرتے کرتے عرفات میں بھی، جب آپ پلٹ کے آئیں گے تب تک قربانی کرنے تک یہ لبیک کی آوازیں گونجتی رہیں گی۔ توحید ہی ہے، مکمل توحید ہے، یہ پورا اسی لیے ہے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید کے لیے مقرر کی، اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہی مقصد ہے کہ اللہ کی توحید کو قائم کیا جائے۔ اب یہ شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اس کا یہ سازش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی توحید میں الٹ پلٹ کر کے آپ کو مشرک بنا دے، آپ کو کافر بنا دے، ہٹا دے اس سے۔ آج دیکھیں کتنے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی کتنے مسلمان ہیں جو توحید کے اوپر قائم و دائم ہیں۔ اکثر انسان شرک کے اندر، تقریباً 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں، انسان ہیں، اس میں تقریباً 1.5 ارب 2.25 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی کھاتے ہیں، اللہ کی پیتے ہیں، اللہ کی زمین پہ، لیکن اللہ کو جانتے نہیں، مانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ اور پھر مسلمان جو ہیں، ان مسلمانوں میں بھی کتنے مسلمان ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ جھنڈوں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈنڈوں کو پوجتے ہیں، کچھ لوگ مزاروں کو پوجتے ہیں، کچھ لوگ درگاہوں کو پوجتے ہیں، کچھ لوگ پیروں کو پوجتے ہیں، فقیروں کو پوجتے ہیں، کچھ لوگ کیا نہ جانے کہاں کہاں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شرک میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ یہ شیطان ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان۔ اس کا سب سے پہلا حملہ ایمان پر ہوتا ہے۔ شیطان نماز پہ نہیں حملہ کرتا، روزے پہ سب سے پہلا حملہ نہیں کرتا، زکوٰۃ پہ نہیں کرتا، بلکہ سب سے پہلا حملہ اس کا ایمان پہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کو بگاڑ دو۔ اور ایمان کو بگاڑنے میں سب سے پہلا بگاڑ شرک، اس کو شرک میں داخل کر دو، اسے مشرک بنا دو کسی بھی طرح سے، عقیدت میں، محبت میں، پیروں کو پکارے، فقیروں کو پکارے، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز المدد، یا علی مشکل کشا، یا فلانے، یا ڈھگانے، اس طرح کے نعرے لگوا کر اس کو مشرک میں بنا دو۔ پھر یہ نماز پڑھے، یہ روزہ رکھے، یہ حج کرے، یہ زکوٰۃ دے، یہ صدقہ کرے، یہ بڑا نیک بنے، یہ تسبیحیں پکڑ کر کے ہمیشہ ہلاتا رہے، یہ مسجدوں کے اندر وظیفے پڑھے، کچھ بھی کرے، وہ پھر پوچھنے کے لیے نہیں آتا۔ کیوں؟ جب شرک داخل ہو گیا تو خلاص، اب اس کے بعد کوئی معاملہ باقی نہیں رہا۔ وہ جانتا ہے کہ شرک کے بعد یہ تمام اعمال کوئی بھی قابل قبول اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ اللہ کا بیان ہے کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے شرک میں مبتلا ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، تم بھی سنو غور سے، اکثر و بیشتر شرک کی گندگی ادھری سے آتی ہے۔ بچہ نہیں ہو رہا، کسی نے آ کے کانوں میں پھونکا، فلانے بابا کے دربار پہ چلو، دھاگے باندھو، وہاں سجدے کرو، وہاں منتیں مانو، وہاں چادریں مانو، وہاں نیاز کراؤ، وہاں فاتحے کراؤ، چلو، شوہر کو بھی مجبور کر کے لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھو ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ تو مقصد زندگی مسلمانوں، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، سب سے پہلا کام آپ کا، تو افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرک میں مبتلا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان کی تفصیلات میں نے کل بتائی ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ بحیثیت مسلمان، آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے تو کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ، آپ نے جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا الحمدللہ، آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے اس کے روزے بھی رکھو گے، نماز بھی پڑھ رہے ہو الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ساری ذمہ داریاں علماء نے بیان کی ہیں، اور آپ نے اگر سمجھ لی ہوں گی تو میں انہیں چھیڑنا نہیں چاہتا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انسان عمل صالح کرے، اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے، اتنا کرے جتنا نبی نے کیا، اتنا کرے جتنا نبی نے اپنے صحابہ کو کر کے بتایا۔ نیک عمل، نیک عمل، نیک عمل، نیک عمل، کون سا عمل نیک کہلاتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمل صالح، ہر وہ عمل نیک نہیں ہوتا جو آپ کو اچھا لگے، ہر وہ کام اچھا نہیں ہوتا جو آپ کو اچھا لگے، آپ کے مولوی صاحب کو اچھا لگے، آپ کے جماعت کو اچھا لگے، آپ کی پارٹی کو اچھا لگے، ہر وہ عمل اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے،
اور سب سے بہترین رہنمائی، سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور ایاکم و محدثات الامور، نبی کائنات نے فرمایا خبردار خبردار، دین کے اندر نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔ فإن كل محدثة بدعة، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات اضافہ کرنا یہ بدعت ہے۔ وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو عمل اچھا اور برا اسی وقت اچھا ہوگا جب وہ نبی کی مہر جس کے اوپر لگی ہو۔ جس عمل پر نبی کی مہر ہوگی وہ عمل اچھا ہوگا، جس عمل پر نبی کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل اچھا ہو سکتا۔ یاد رکھیں، یہ قانون ہے، یہ معیار ہے، اور اللہ کو پسند بھی وہی عمل ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اپنے صحابہ کو بتلایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح سے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، نبی کے صحابہ عمل کر رہے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سے نمبر 1 کہ سب سے پہلے آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر توحید کی، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا نمبر آپ کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ محبت محبت محبت، نبیہ یا نبیہ کبھی نہ پیا، قوالی گانے انگڑے، اس سے محبت نبی کا پتہ نہیں چلتا۔ نبی کی محبت کا پتہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں، اپنے آل اولاد کی زندگی میں، اپنے بال بچوں کی زندگی میں لا رہے ہیں، کس طریقے سے آپ نبی کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ آپ کی نماز نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے، آپ کا روزہ نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، آپ کی اذان، آپ کی مسجد، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی شادی، آپ کا بیاہ، سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے اولاد، آپ کے بیٹے، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اسوہ، صحابہ کا طریقہ اور صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق یہ ڈھالنا، یہ نیک عمل ہوگا اور اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم سدھر جائیں، جب ہمارا ایمان صحیح ہو جائے اور واقعی ہم اس لائق ہو جائیں کہ ہمیں دین کا علم ہو جائے، نبی کی طریقے کا پتہ چل جائے، اللہ کے حکم کا پتہ چل جائے، تو اب تیسری ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم اپنے آزو بازو، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں، جس سماج میں، جس معاشرے میں ہم رہتے اور بستے ہیں، ہم انہیں بھی ان نعمتوں کو، ان اچھائیوں کو بتائیں، ان کو بتائیں کہ یہ اچھی اچھی چیزیں ہیں، یہ دین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، اس کے کرنے سے یہ فائدہ ہے، ایمان لانے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ایمان لانے سے نیکیاں ملتی ہیں، ایمان لانے سے دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی اور خیر ہوتا ہے، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا، ایمان جتنا سچا ہوگا، اللہ کی رحمت اتنی ہوگی۔ یہ سب جس کو ہم کہتے ہیں بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب تک یہ ذمہ داری ہم ادا کرتے رہیں گے اللہ کی رحمتیں ہم پر اتریں گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ جس دن یہ ہم چھوڑ دیں گے، جیسا کہ آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے، یاد رکھو اسی دن سے ذلت اور رسوائی۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہی بات کہ محترم ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو سب ایمان لے آئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر بھی یہ ذلت، یہ غربت، یہ افلاس، یہ گندگی، یہ تمام سب چیزیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کرتے تو ہیں لیکن ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ نماز اللہ رب العزت نے اسی خوبی بنائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن بہت سارے نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی غلط کام کر رہے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، اللہ کی ناخوشی کی بات کرتے ہیں، اللہ جس سے ناراض ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز جھوٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والا جھوٹا ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ نماز تو سچی ہے لیکن نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، دشمنوں سے مت ڈرو، اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا، رفعت عطا فرمائے گا، لیکن آج بشرطے کہ تم مومن ہو،
لیکن آج ذلت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں خراب ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر فساد ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر بگاڑ ہے۔ تو اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہر وقت اپنے ایمان کا مشاہدہ کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں، ٹٹولتے رہیں کہ ہمارے ایمان سلامت ہے کہ نہیں سلامت ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن آدمی یمسی مومنا ویصبح کافرا ویصبح مومنا ویمسی کافرا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی شام کرے گا، شام ہوگا تو مومن رہے گا، لیکن جب سورج نکلے گا، صبح ہو جائے گی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی صبح مومن رہے گا، شام ہوگی تو وہ کافر ہو جائے گا، ایمان اس کے سینے سے نکل جائے گا۔ تو اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہو، یہ نہ سوچو بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا بات ختم، اب کچھ بھی کرتے پھریں۔ ہم نے گھر بنا لیا، مضبوط کر لیا، دیواریں پکی ہو گئی، دروازہ کھول دو، کوئی اب ہمارے گھر میں چوری نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ دروازہ بند کر لو، اب چوری نہیں ہوگی، چوری کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ گھر کی دیکھ ریکھ کرنا پڑے گی آپ کو۔ اگرچہ آپ نے بکریوں کو، بھیڑوں کو، اپنے جانوروں کو کھوٹے میں، گھاریوں میں باندھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا معائنہ کرنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا، کہیں ایسا تو نہیں چور کھول کے لے کے چلا گیا۔ کرتے نہیں کرتے، اپنے کھیت بو کر کے، جوت کر کے آ کر کے گھر میں چادر تان کے نہیں سوتے، بلکہ اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہیں غائب ہو گیا، کہیں چور اٹھا کے لے گیا، کہیں چکا لے کے گیا، کہیں کوئی ڈاکو اٹھا کے لے گیا۔ ایسے ہی اپنے ایمان کو ہمیشہ ٹٹولا کرو، تلاش کرو۔ شیطان 24 گھنٹے تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے اور تمہارے ایمان کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے ایمان کو بھی درست کرو، صحیح رکھو، اور اللہ سے دعا کرتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، ہمارے بال بچوں کے ایمان کو سلامت رکھ، اور عمل کو صالح بناتے ہوئے اب دوسروں کی باری ہے کہ اب دوسروں تک اس پیغام کو پہنچاؤ، برادران وطن کو اسلام کی نعمتیں بتاؤ، اچھائیاں بتاؤ، اور اپنی نظافت، اپنا کردار۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ آپ اپنے کیریکٹر سے، آپ اپنی زبان سے، آپ اپنے حسن اخلاق سے، آپ اپنے لین دین سے، آپ اپنے چال چلن سے، اپنے ارد گرد رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، جو غیر مسلم آپ کے بھائی ہیں، وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اونچے ہوں نیچے ہوں، اپنے سماج میں وہ کسی بھی ذات پات کے ہوں، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، ہمیں بحیثیت انسان ان سے پیار کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ چھوٹا ہے، جیسے دوسرے اپنی قوم کے اندر دھتکارا ہوا ہے، اپنی قوم کے اندر ذلیل ہے، ہم بھی اس کو ذلیل سمجھیں، نہ، ہم اسے ذلیل نہ سمجھیں۔ وہ بیمار ہے تو اس کے لیے دوا کا علاج کریں، وہ غریب ہے تو اس کے کھانے کا علاج کریں، اس کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں میں مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، غیر مسلم کے گھروں کو بھی دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے گھروں کو بھی دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کہیں اس کے گھر میں اس کے بچے بھوکے تو نہیں مر رہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہوا، اس کی بیوی آج نظر نہیں آئی، کیا مطلب ہے اس کا، وہ کہیں مریض تو نہیں ہو گئی، کیا اس کے پاس پیسے ہیں دوا علاج کے لیے، اس کی بیٹی آج جوان ہو گئی، شادی نہیں، کیا بات ہے، اس کی شادی کا انتظام کریں، اسے بھی پیسے دیں، وہ بھلے غیر مسلم ہو، آپ کا وہ برادر وطن ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اور پڑوسی کا حق کسی بھائی سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وصیت کی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی ہماری وراثت میں پڑوسیوں کا حق نہ مقرر کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپناؤ، اس ملک کو اسلام کی خوشبو سے مہکاؤ، اپنے کردار سے مہکاؤ۔ مسلمانوں، میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی کا کردار میں ایک دو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نبی کائنات نے کس طرح سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آتا تھا، بچہ، لڑکا، اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا، چلا جاتا تھا۔ یہودی جانتے ہیں آپ، بدترین دشمن ہے اسلام کا بھی، بدترین دشمن ہے مسلمانوں کا بھی۔ اللہ نے خود اپنا دشمن عدو اللہ قرار دیا، یہ اللہ کا دشمن۔ لیکن وہ یہودی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ یہودی کا بچہ نہیں آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا وہ بچہ کہاں ہے، یہودی کا بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی پتہ نہیں، کسی نے کہا بیمار ہے، کسی نے کہا بیمار ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا چلو چلتے ہیں، اس کی عیادت کرنے چلتے ہیں،
عیادت، تیمارداری، مریض کی تیمارداری کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، پتہ ہے بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ مریض کی عیادت کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی کی بھی تیمارداری کرنے کے لیے صبح جا کے اس کی تیمارداری کی ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے جو شام تک اس کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے ہزار فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ صبح گیا ہے تو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو گیا ہے عیادت کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، صبح تک مغفرت کی، معافی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ فرشتے، عیادت کا یہ بڑا ثواب ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چلو، کہاں چلو؟ یہودی کے گھر چلو، بچہ آیا نہیں، بیمار ہے، چلو عیادت کرنے چلتے ہیں۔ یہ کردار ہے نبوت کا۔ آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم بھائیوں کے گھروں کی زیارت کی؟ کبھی ان کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا اپنا؟ کبھی آپ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہی اس کے اوپر دم کیا؟ کبھی آپ نے محبت کا اظہار کیا؟ کبھی آپ ہاسپٹل میں یا دواخانے پر یا میڈیکل چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلوں میں دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت، کوئی کمزور عورت یا کوئی غریب آدمی پرچی لے کے بیٹھا ہے، دوا نہیں مل رہی ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے جیب سے پیسہ نکالا، پرچی لیا، میڈیکل اسٹور سے دوا خریدی اور خرید کر کے دوا کی تھیلی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ کبھی آپ نے، ہم نے ایسا کیا ہے؟ اس کے اوپر کہتے ہو کہ ہمیں چبھتے ہیں یہ کانٹے کی طرح، ہمیں ستاتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، ہمیں کاٹتے ہیں۔ ہم نے کیا دیا ان کو، برادران وطن کو؟ بتاؤ ہم نے کیا دیا اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کو جو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے ہیں؟ زکوٰۃ ہو کہ صدقات ہو کہ ہدیات ہو کہ تحفے ہو عطیات ہو، سب کچھ ہم ہڑپ کر رہے ہیں۔ ہمارا ہی پیٹ نہیں بھر رہا تو دوسروں کا پیٹ کیسے بھریں گے؟ تمہارے اسکول میں، تمہاری کالج میں، تمہارے اس میں تمہارے دوست ہیں کتنے غیر مسلم ہیں، بیمار ہوئے، کبھی گئے دیکھنے کے لیے؟ ارے وہ تمہارے پاس آتا ہے نہیں آتا وہ الگ سوال ہے، لیکن تمہارا دل بڑا ہونا چاہیے، تمہارا کلیجہ بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ تم اس دنیا کے، تم ہو تو یہ دنیا ہے، تمہاری وجہ سے یہ زمین ہے، تمہاری وجہ سے یہ آسمان ہے، تمہاری، اے مسلمانوں تمہاری وجہ سے یہ چاند ہے، یہ سورج ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارے اور آپ کے نبی نے بتایا تھا کہ جس دن ایک کلمہ پڑھنے والا جب تک اس دنیا میں موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سورج کو نہیں مٹائے گا، اس زمین کو کبھی نہیں مٹائے گا، اس وقت تک قیامت آ سکتی؟ بولو بولو، قیامت نہیں آ سکتی تمہاری وجہ سے۔ یہ کروڑہ کروڑ اربہ ارب جو کھا پی رہے ہیں تمہاری وجہ سے۔ سوچو تم کون ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا رتبہ کیا ہے، اور تمہارا ہمارا کردار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ ہے، یہودی کے گھر گئے، سرہانے بیٹھے، اس کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، سخت بخار میں مبتلا تھا وہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا، اتؤمن، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھو۔ بچہ تھا، اب کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا؟ باپ بیٹھا ہوا تھا اس کا سرہانے، اپنے باپ کی طرف پلٹ کے دیکھنا شروع کیا۔ باپ نے جب یہ منظر دیکھا، نبی آئے ہیں، محمد آئے ہیں اس کے گھر پہ، ہمارے بدترین دشمن ہیں جنہیں مارنے کے لیے ہم نے نہ جانے کتنی کتنی سازشیں کی، وہ آئے ہیں ہمارے گھر پہ۔ اس کا دماغ تو ویسے ہی بدل گیا تھا۔ جب بیٹے نے دیکھا، بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس نے کہا اطع ابا القاسم یا بنی اطع ابا القاسم، میرے بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کر۔ ابو القاسم یعنی محمد جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لے۔ اللہ اکبر۔ باپ کا اشارہ کرنا تھا کہ بیٹا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और इतनी बात जुबान से निकली थी, इधर जुबान से ये कलिमात अदा हुए और उधर उसके जिस्म से रूह निकली और वो अल्लाह को प्यारा, वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। आपका चेहरा खुशी से तमतमा उठा कि अल्लाह ने उसे जहन्नम से बचा लिया और वो जन्नती हो गया। किरदार, ये कैरेक्टर था, ये सलूक था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने पेश किया है ये सलूक। हम तो फतवे देने में लग जाएंगे कि आप गैर मुस्लिम के जनाजे में गए तो आप काफिर, आपके पीछे नमाज जायज़ है कि नाजायज़ है? आपने अपने सदक़ात के पैसे कुछ अगर गैर मुस्लिमों को दे दिए तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मसले पूछने पे लगे। अरे अल्लाह के नबी ने तो फरमाया, लोगों, अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में बकरियों के खुर पक रहे हो, खुर, खुर मालूम है? पैर का निचला हिस्सा, पैर पक रहे हो, पाए, तो शोरबे ज्यादा कर दो। किसी में यह है कि वो खुर भी प्याले में निकाल कर अपने पड़ोसी तक पहुंचा दो, क्योंकि तुम्हारे घर में जो खुशबू गोश्त की फैली है उसके घर तक भी पहुंची होगी, उसे भी दिल में आया होगा कि हमें भी मिल जाए तो खाएं। आपने कभी पेश किया? लेकिन ज़रा सोच समझ के हमारे भारत में करना ये गोश्त वगैरह दाएं बाएं, वरना कहीं उल्टे देने के देने न पड़े, है कि नहीं भाई? भाई आजकल तो हंडी पतीली भी नापी जा रही है, इसीलिए नापी जा रही है कि हम कुछ ना किसी के साथ कर सके। समझ रहे हैं? गोश्त फ्रिज में रखो तो कहेंगे फलाने का गोश्त है, ढकाने का गोश्त है, चलो भाई मारो, काटो। ये लोग फलां काट रहे हैं, ढका काट रहे हैं, नहीं। लेकिन बहरहाल जो पड़ोसी होता है उसकी खबर हर आदमी को रहती है कि हमारा पड़ोसी अच्छा है कि बुरा है, हमारा पड़ोसी अच्छा है कि बुरा है। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, उनका पड़ोसी एक यहूदी था। उनके और सईद इब्न मुसय्यब की एक बेटी थी खूबसूरत। जब वो बेटी आई, बेटी के लिए कोई शख्स आया निकाह का पैगाम देने के लिए कि आपकी बेटी से हमें शादी करनी, तो उन्होंने कहा ठीक है। निकाह देने वाला, पैगाम देने वाला मुसलमान ही था। पड़ोसी हजरत सईद इब्न मुसय्यब पड़ोसी के पास गए और उससे कहा कि मेरे घर में निकाह का पैगाम आया मेरी बेटी के लिए, तो आपकी क्या राय है? मैं मशवरा लेने आया हूँ, फलाना आदमी है, उसके लड़के से अपनी शादी कर दूँ या ना करूँ। तो उस यहूदी को बहुत हैरत हुई। उसने कहा, इमाम आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो आपके दीन का भी नहीं हूं, आप मुझसे मशवरा लेने आए? उसने कहा, तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, आप हमारे पड़ोसी हैं, वो पड़ोसी से मशवरा नहीं लेंगे तो और किससे लेंगे? कहा, मैं तो आपके दीन का भी नहीं हूं। कहा, कुछ भी हो, आपके दीन, मेरे दीन के हो कि नहीं हो, लेकिन पड़ोस में रहते हो, मेरी बच्ची यहीं पली है, बढ़ी है, आप भी उसको जानते हो, हम भी जानते हैं, आपका हक है पड़ोसी का। अल्लाह अकबर। उसने कहा, सईद इब्न मुसय्यब से कहा, सुनिए, यहूदी किसी लड़की से शादी करता है मालो दौलत देख करके, मालो दौलत की वजह से शादी करता है। ईसाई क्रिश्चियन जो होते हैं वो शादी करते हैं लड़की को का हुस्न व जमाल देख करके। और आपके नबी ने, मुसलमान जो हैं, जो आपके नबी हैं, उन्होंने, हमने सुना है कि उन्होंने कहा है कि किसी भी लड़की से शादी करो तो उसका दीन देख करके शादी करो। तो अब ये तीनों बातें आपके सामने हैं। आप चाहें तो यहूदी की बात पर अमल करें, आप चाहें तो क्रिश्चियन ईसाई की बात पे अमल करें, आप चाहें तो अपने नबी की बात पे अमल करें। मेरा मशवरा क्या मैं बताऊं, आप अपने नबी का मशवरा मानिए, आप ना यहूदी की मानिए ना ईसाई की मानिए। आपके नबी ने तो सही रहनुमाई की। ये है किरदार। अजीज़ान गिरामी, हमारे पड़ोस में रहने वाले जो गैर मुस्लिमीन हैं वो हमारी इनायतों के, हमारी रहमतों के, हमारी शफकतों के, मोहब्बतों के मोहताज हैं। और पड़ोसी का जो होता है हक, पता है पड़ोसी
حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پڑوسی کون ہوتا ہے؟ کیا دائیں بائیں رہنے والا پڑوسی یا کیسا ہوتا ہے؟ کتنی دور کا آدمی پڑوسی کہلاتا ہے؟ تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ سب کے سب گھر پڑوسیوں میں آتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ نہیں کہ آپ کا گھر جس کے گھر کی دیوار سے ملا ہو وہی پڑوسی ہے، نہیں، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے آپ کے گھر سے، وہ سارے کے ساری کس حکم میں آتے ہیں؟ پڑوسی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا کردار ہے۔ آپ بھارت میں رہتے ہو، ہندوستان میں رہتے ہو، بہت ساری چیزیں ہماری یہاں ذمہ داریاں ہیں۔ سعودی عرب میں نماز پڑھ لینا، سعودی عرب میں روزہ رکھ لینا، سعودی عرب میں پاک و صاف رہ لینا، یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے، کیونکہ وہاں نماز نہیں پڑھو گے تو پیٹے جاؤ گے، وہاں نماز چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ وہاں گندگی کرو گے، کیلے کے چھلکے اٹھا کے پھینکو گے، پان اور تمباکو کھا کے پھینکو، پولیس ڈنڈے مارے گی۔ یہاں تو خود لوگ مانگ مانگ کے کھاتے ہیں۔ تو وہاں اور یہاں میں بہت فرق ہے۔ یہاں پر اسلام پر عمل کر لینا اللہ کی قسم بہت بڑا کمال ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لینا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ یہاں قدم قدم پہ حرام ہے، قدم قدم پہ خباثت ہے، قدم قدم پہ غلاظت ہے، قدم قدم پہ چوری، چماری، جھوٹ، مکاری، عیاری، قدم قدم پہ۔ آپ جس ملک میں رہتے ہو، اس ملک میں اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہو، پردے سہنے والی میری مائیں بہنیں قابل مبارکباد ہیں جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ بھی قابل جو اپنے بچیوں کی نگرانی کرتے ہو، اچھی تعلیم دیتے ہو۔ میں اس کا قائل نہیں کہ صرف مدرسوں میں ڈال کے ان کو عالم مولوی حافظ بناؤ عالم مولوی حافظ بھی۔ بھارت کے اندر رہنے والے مسلمانوں ضروری ہے کہ تم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، لائر بھی بناؤ، بیرسٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، آگے پڑھاؤ ان کو، آسمانوں کے اوپر کمندیں ڈالنے دو، IPS آفیسر بھی بنائیں، پولیس آفیسر بھی بنائیں، DSP بھی بنائیں، سب منسٹر بھی بنائیں، سب بنائیں۔ پیچھے نہ ہٹو، صرف موت کا ڈر لگا کے سوچ کے کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھو، صبح تو موت آنے والی ہے، صبح تو موت آنے والی ہے، بس میں مر جاؤں گا تو میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے، پیڑ ہے، اور سور پھونک دیا گیا قیامت کا کہ اب دنیا ختم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پودا وہ پیڑ لگاؤ، جب تک دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے تب تک اس پیڑ کو لگاؤ، لگا کے مرو، لگا کے مرو۔ یہ نہیں کہ بس ابھی سے بوریا بستر گول کر کے مولانا صاحب نے تقریر کری ہے، ختم زندگی، چلو قبر کھود کے بستر لگا کے وہیں پڑے رہو موت کے انتظار میں۔ نہ، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ موت کا بھی ڈر ہو اور اللہ کی امید بھی دلوں کے اندر ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ سے بخشش کی امید بھی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری دنیا کو جنت میں جانے کا حکم دے دے اور صرف ایک بندے کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک بندہ میں ہی نہ ہوں۔ اللہ، یہ ڈر اللہ کے عذاب کا ہونا چاہیے ایک مومن کے دل میں۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو جہنم میں جانے کا حکم دے دے اور صرف ایک بندے کو جنت میں جانے کا حکم، میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا جو مجھے جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ یہ ہے ایمان۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ یہ اس طرح سے، یہ نہیں کہ بس موت کا سن لیے ہاتھ پیر سن ہو گئے چلو خلاص اب کچھ نہیں کرنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ لکھنا ہے، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ کچھ نہ، ہرگز نہیں۔ اس کا یہ مطلب مت لیں، یہ پہلو بھی آپ کے دماغوں میں رہنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ بھارت میں رہنے والے جو مسلمان ہیں
انہیں کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں. خود کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ سچے پکے مومن ہیں، جھوٹے مکار عیار مشرک نہیں ہیں. اپنے برادران وطن کو، اپنے حکومت کو بتانا پڑے گا کہ ہم اس وطن کے رہواسی ہیں اور اس کی مٹی اور اس دھرتی سے ہم کو پیار ہے. ہم اپنی پیشانیوں سے اس دھرتی کو چومتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اس دھرتی پر. اس دھرتی پر ہم اس کے کیا کرتے ہیں؟ بولو. اللہ کی یاد میں سجدے کرتے ہیں، اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں. اتنی محبت ہے ہم کو اس دھرتی سے. آپ کو نماز کے ذریعے بتانا پڑے گا کہ ہم نمازی ہیں، اپنی مسجدوں سے ہم محبت کرتے ہیں. آپ غیر مسلموں سے رواداری کر کے، ٹولرنس، آپ ان کی تیمارداری کر کے، مریضوں کو دوا علاج کے لیے ہاسپٹل یہ سب کر کے، دعاؤں کے ذریعے آپ کو بتانا پڑے گا ہم انسان سے محبت کرتے ہیں. کس سے محبت کرتے ہیں؟ انسان سے. کیونکہ انسان ہمارا انسانی بھائی ہے، انسانیت کے نام. سنو نبی کا کردار. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جنازہ گزرا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور آج تو ہم ایک دوسرے ابھی فتویٰ لگ جائے گا کہ ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلام کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو. ارے ادب اور احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مستنڈے بن کے کرسیوں پہ نہ بیٹھے رہو. کیا کوئی مولانا ہے، کوئی بڑا بوڑھا ہے تو بیٹھے رہو، السلام علیکم السلام علیکم. میں کھڑے ہو کر کے اس کی پیشانی چوم لو، مسافے کرو، عزت دو، اسے کرسی دو، اپنی کرسی چھوڑ کے انہیں بٹھاؤ. ادب سیکھو. ادب کیا سیکھو؟ ادب. یہ بوڑھے داڑھیوں والے بیچارے بوڑھے، ان کی پیشانیاں چومو، اپنی اولاد کو سکھاؤ. یہ نبی کی سنت ہے. اپنے ماؤں کی پیشانیاں چومو، اپنے بڑوں کی پیشانیاں کو چومو، سکھاؤ. یہ ادب ہے. اسلام ادب کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، ایمان اور اخلاق کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تم تو زندہ ہی اٹھ کے دیکھ کے کھڑے نہیں ہوتے یار. مولوی کہتا ہے نہیں یہ تعظیم عظیم نہیں کرنا چاہیے، ایسا اٹھ کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. تو پھر ٹھیک ہے، تیرا فتویٰ تیرے ہی اوپر ہوتا ہے، تجھے بھی دیکھ کے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. مجھے بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر جو ادب سے عاری ہوتے ہیں. ارے اس لیے نہیں، ادب سے اپنی جگہ بڑوں کو بٹھاؤ. یہاں بیٹھیے، پیچھے بیٹھ جاؤ. ہیں دیکھو حافظ عبد الخبیر بیٹھے ماشاءاللہ، عرب میں برسوں رہ کے آئے. ان سے پوچھو عرب کیسے عزت کرتے ہیں ایک دوسرے، ہیں کیسے عزت ہے. شیخ عبدالسلام بھی دیکھو پتہ نہیں نیند مار کے آ گئے. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی بڑی خوشی ہوئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جب حضرت تشریف لائے. ہم نے کہا 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. خیر میں ختم کرنے کے فکر میں ہوں اور ختم کرنا چاہوں گا. زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا. سوال و جواب بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ بولو انشاءاللہ بولو. یار آپ ایک بھی صحیح ہو گئے نا، میرا یہ کھڑے رہنا واللہ اور یہ پورا جلسہ کامیاب ہے الحمدللہ. اتنے بجے رات تک آپ حضرات بیٹھے ہو، یہ اور ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. ہم تو تصور میں یہ بیٹھا ہے پورا پنڈال بھرا ہوا ہوگا، بھلے خالی، ہمیں کیا معلوم. لیکن ہم سوچ رہے ہیں نمبر 1. نمبر 2 یہ پورے لائف جا رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ سعودی عرب میں میرے بچے بھی، میری بیوی بھی بیٹھ کے دیکھ رہی ہوگی. ہاں نہیں دیکھتے ہیں بچے. یہ بیٹھا ہوا نا جاسوس، یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. ہاں یہ پوری لنک جا رہی ہوگی. وہ ہنس بھی رہیں گے کہ تو بابا ہم لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں. کوئی بات نہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے. کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ جنازہ پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ میت جو ہے یہودی کی ہے. یہودی ہے یہ، آپ اسے دیکھ کے کھڑے ہو گئے. سنو مسلمانوں، سنو بھارت میں رہنے والے مسلمانوں، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ وہ فلانی پارٹی کا، وہ ڈھکانی پارٹی کا، اس پارٹی میں اس پارٹی میں، ارے سب ایک ہیں. چور چور موسیرے بھائی. تم کیوں بچ رہے؟ اپنا فائدہ دیکھو. کیا دیکھو؟ دیش کا فائدہ دیکھو، اپنا فائدہ دیکھو. کوئی تمہاری زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے نہیں آتا، نہ یہ پارٹی، نہ وہ پارٹی، نہ فلاں پارٹی. سب یہ بیٹھ کر کے وہاں چائے ناشتے پارلیمنٹ میں بحث کر کے پھر گلے میں گلے ڈال کر کے وہاں بیٹھ کر چائے ناشتے کرتے ہیں.
اور تم خوش ہوتے ہو ہماری پارٹی والے نے یہ بولا، آج فلانے نے پارلیمنٹ میں وہ کرسیاں پھینک دی، آج فلانے نے پرائم منسٹر کو وہ کر دیا، آج فلانے نے مودی کی عزت اتار دی، آج فلانے نے فلانے کا یہ کر دیا وہ ارے یہ سب ایک ہیں، یہ سب بیٹھ کر کے بعد میں چائے شائے ایک ساتھ پیتے ہیں، یہ ناٹک بازیاں تمہارے سامنے چلتی ہیں۔ تمہیں عقل سے خرد سے اس ملک کے اندر امن اور شانتی کا لانی ہے، تمہیں اس کو ترقی دینا ہے۔ تم سوچو، تم چھوٹے نہ بنو، اپنے آپ کو حصہ مانگنے والے نہ بنو، مانگنے والے نہ بنو۔ مانگو مانگو تو کہیں گے بھکاری ہے، جب دیکھو مانگتے رہتا ہے۔ دو بھی، ہمارے اسلام نے جہاں بھی رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں بولو، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا۔ چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، آپ ایک روشن چراغ ہیں، مسلمان ہیں۔ جہاں بھی بیٹھو صفائی ستھرائی، نظافت، اخلاق، محبت، شرافت، نجابت، ایمانداری، وعدہ ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، لوگوں کی حفاظت، لوگوں کی سب آپ کے اندر سے ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی آدمی آپ کو دیکھ کے کہے ہاں یہ واقعی اسلام کا سچا بندہ ہے۔ آج ہم کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے کردار کو دیکھ کر کے کچھ تو دشمنوں نے اڑائی ہے اور کچھ ہمارے اپنوں نے کچھ لوگوں کی غلطیاں کری۔ بقیہ سب مسلمان تو برے نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن چند لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہم سب گیہوں کے ساتھ گھل بھی پیسے جا رہے ہیں۔ ہمیں اصلاح کا کام کرنا پڑے گا، اپنی بہن بیٹیوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا یہ یہودی ہے۔ آپ نے فرمایا اولیس انسان، اولیس انسان، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کیا وہ انسان؟ بولو نہیں، تم کہہ رہے ہو یہودی ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ انسان ہے۔ انسانیت کے احترام کے ناطے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کا کردار۔ عزیزو، اس ملک میں رہنے کے لیے رہتے ہوئے ہماری تمہاری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کی قسم دینے والے بنو، تم داعی ہو۔ داعی جو ہوتا ہے دینے والا ہوتا ہے، لینے والا مانگنے والا نہیں ہوتا۔ تمہیں اللہ نے اس دنیا کا مسیحا بنایا ہے، تمہیں اللہ نے اس دنیا کا لیڈر بنایا ہے، اس دنیا کا آمر اور ناہی، حکم دینے والا منع کرنے والا بنایا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں بنایا اسی لیے گیا ہے کہ تم برائیوں کو مٹانے والے، اچھائیوں کو پھیلانے والے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے۔ تم اس لیے آئے ہو اس دنیا میں، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، یہ تمہاری اور ہماری، بولو اب سمجھ میں آیا ہماری زندگی کیوں ہے اس دنیا کے اندر؟ بولو سمجھ میں آیا؟ میرا موضوع یہی تھا نا، مقصد زندگی کیا ہے، کیوں ہمیں زندگی دی گئی، ایک مسلمان کو کیوں دی گئی، ایک انسان کو کیوں دی گئی، وہ بھی میں نے بتا دی۔ انسان کا مقصد پیدا کرنے کا یہ ہے، اور ہمیں بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت مسلمان بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہیں امن کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہیں شانتی کے نغمے گنگنائے جاتے ہیں، وہاں برائیاں کبھی سر اٹھا سکتی، وہاں برائیوں کے سر قلم کرنے والے اچھائیوں کو فروغ دینے والے ہوتے ہیں۔ ہم برائیوں کے ساتھ کوئی تعاون، کوئی تفاہم، کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے دین نے، اسلام نے یہ حکم دیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکیوں پر، بھلائیوں پر، اچھائیوں پر مدد کرو، برائیوں پر کسی کی مدد، بولو کسی کی مدد۔ انشاءاللہ سحر کا وقت ہے، میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جیو گے تو عدل کے ساتھ انشاءاللہ جیو گے، انشاءاللہ اسلام کے جھنڈے کو ہاتھ میں لے کر، اسلام کے پیغام کو اپنے اوپر نافذ کر کے جیو گے انشاءاللہ تعالی۔ اسلام کا نظام، اسلام کا قانون، یہ تمام سب جہاں بھی رہو اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے امن اور شانتی کے ساتھ رہو گے، انشاءاللہ رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ غیر مسلموں سے، سب سے
رواداری کرتے ہوئے محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ معاملات اچھے رکھو، لین دین اچھے رکھو، دھوکہ مت دو کسی کو، تاکہ تمہاری دکانوں پہ آنے والا کوئی بھی غیر مسلم آئندہ کے لیے دوسروں سے کہے سامان لینا ہے تو فلاں کی دکان پہ جاؤ، کیوں؟ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ دغا نہیں دیتا، وہ فریب نہیں دیتا، بلکہ 2 پیسے اور دیتا ہے، 2 آدھا کلو اور دیتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، اچھے مال دیتا ہے۔ ایسے بنو، اللہ تمہیں آسمان سے برکت دے گا۔ کرو مہربانی، تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر۔ مہربانی کرو۔ مسلمان سلامتی والا ہوتا ہے، امن والا ہوتا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، سلامتی والا، امن والا، امن والے بولو۔ تمہیں دیکھ کر لوگ خوف زدہ نہ ہوں، تمہارے پڑوس میں لوگ خواہش کریں کہ میں عبداللہ عبد الرحمن کے پڑوس میں جا کے گھر بناؤں، کیونکہ وہاں مجھے امن ملے گا، شانتی ملے گی۔ اور چند ٹوٹ پجیے، چند شیطان لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان کی چھوڑو، وہ تو ہر دور میں رہے ہیں، وہ تو ہر دور میں رہیں، ان کو گردن کاٹ کے بھی دے دو گے تبھی بھی وہ شیطان نہیں مانے گا، اس کو چھوڑو۔ لیکن اکثریت ہمارے بھارت کے اندر 90-95% ایسے غیر مسلموں کی ہے جن کے دلوں میں بھاونائیں تمہارے تعلق سے بڑی اچھی ہیں، بڑے نیک بھاوناؤں والے رہتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میل ویوہار اچھا رکھو، لین دین اچھا رکھو، اپنے دیش کی حفاظت کرو، اپنے دیش کے لیے دعا کرو، اپنے ملک کے لیے دعا کرو، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دو، ان کو آسمانوں کے اوپر اڑنے والا بناؤ، انہیں پائلٹ بناؤ، انہیں بیرسٹر بناؤ، انہیں لائر بناؤ، انہیں انجینئر بناؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، انہیں عالم بناؤ، انہیں فاضل بناؤ۔ یہ جامعہ ریاض العلوم اور مدرسہ خدیج کبریٰ، ہماری بہنیں بیٹیاں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ بچوں کو صرف قرآن اور حدیث کا جانکار نہ بناؤ، ان کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انہیں انگلش بھی پڑھاؤ، انہیں سائنس بھی پڑھاؤ، انہیں میتھ بھی پڑھاؤ، بیٹیوں کو بھی کمپیوٹر بھی سکھاؤ، ورزش بھی کراؤ، ان کو پکنک بھی کراؤ، ان کو دنیا کے ساتھ جینے کا سلیقہ بتاؤ۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ پیسے خرچ کرو اپنے بچوں کی تعلیم پر۔ فری میں، اب زمانہ بدل گیا، فری میں پڑھائی وڑائی نہیں ہوتی۔ آج میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، نام نہیں بتاؤں گا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سلام کیا، میں نے ایک بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ کہا قرآن۔ اب ٹوپی بھی دیکھا ہوا تھا تو مجھے قرآن ہی بتا رہا ہے۔ ہم نے کہا ہندی نہیں پڑھتے؟ بولے پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹوپی دیکھ کے مولوی سمجھ کے مجھے سب سے پہلے قرآن ہی بتا رہا ہے کہ میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، سورہ فاتحہ سناؤ۔ سورہ فاتحہ اس نے سنائی، اچھی سنائی بچے نے۔ دوسرے بچے سے پوچھا بیٹا تو؟ اس نے بھی سورہ فاتحہ بڑے اچھے انداز سے پڑھائی، سنائی، چھوٹا سا تھا۔ ہم نے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ کہا موہن پور میں۔ ارے ہم نے کہا وہ یہ گاؤں تو موہن پور کا نہیں ہے، تم ادھر کیوں آئے؟ تو کسی نے کہا یہ میرا نواسہ ہے۔ میں نے کہا چلو اچھا، ننیہال آیا۔ کہاں آئے ہو؟ کہا جلسہ سننے آیا۔ اللہ، آج میں موہن پور گیا تھا، ہمارے دلاور بھائی نے کافی پلائی تو ٹھیکیدار صاحب نے تو کہنے، میں نے کہا یہ کون سی جگہ؟ بولے موہن پور۔ تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا موہن پور کے کہ وہ بچہ چھوٹا سا یہیں کا ہے۔ بولے یہ جلسہ سننے اتنی دور سے ننیہال آیا جلسہ سننے کے لیے، بیچارہ سو رہا ہوگا کہیں اپنے ماں کے پاس گود میں، چھوٹا موٹا ہے۔ اس نے بڑی اچھی تلاوت کی قرآن کی۔ میں نے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ کہتا ہے، میں نے کہا قرآن پڑھتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو کہا میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا پھر اتنا اچھا؟ بولے میں نورانی قاعدہ پڑھتا ہوں۔ مدرسے میں پڑھتے ہو؟ کہا نہیں۔ عجیب۔ ایک اور بچہ تھا، اس سے میں پوچھا، اس نے ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی، چھوٹا سا تھا وہ بھی، بڑی اچھی تلاوت کی۔ میں نے کہا بیٹا کہاں پڑھتے ہو؟ اس نے بتایا فلانے اسکول میں پڑھتے ہیں، فلانے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا انگلش میں بھی ترجمہ سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اب اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے انگلش میں بھی سورہ فاتحہ پوری انگلش میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہ فیس والا بچہ ہے، یہ جو ہے اسلم مدنی کے مدرسے کا میں پڑھنے والا بچہ۔ اس نے کہا میں اسلم مدنی کے مدرسے میں پڑھتا ہوں، اسکول میں پڑھتا ہوں۔ تو ہم سمجھ گئے یہ فیس والا بچہ ہے، اس کے اوپر یہ محنت کر کے پڑھایا جا رہا ہے۔ بقیہ بیچارے فیس والے نہیں تھے، ان کو صحیح ڈھنگ سے آتا بھی نہیں تھا۔ یہ حال ہے ہمارا بھی۔ تو بھیا ذرا فیس دے کر اپنے بچوں کو ٹیلنٹ فل بناؤ۔ ننھے منھے بچے، یہ دیکھو بچے ننھے منھے محتاج ہیں ہمارے تمہاری رعایتوں کے، محبتوں کے۔
ان میں کوئی بیرسٹر ہوگا, کوئی وزیر اعظم ہوگا. ہاں, ہمارے وزیر اعظم نے آج سکھا دیا ہے کہ یہ کسی کو چھوٹا ووٹا نہ سمجھو, چائے وے کی بیچنے والے بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں. تو اب کیوں, اب تو سارا میدان ہی صاف ہے نا, تو میدان ہی صاف ہے, اور صاف ہو سکتا ہے. آپ یہ نہ سوچو کہ یہ جھاڑو مارنے والے ہیں, یہ تو غریب آدمی ہیں, اس کے پیر میں تو چپل نہیں ہے, کل کو یہ بیرسٹر بن جائے گا, کل کو یہ وزیر اعظم بن جائے گا, منسٹر بن جائے گا. اور منسٹری کے لیے کوئی ضروری پڑھا لکھا ہو بھائی, ایسا بھی اتنا بڑا آدمی بننے کی بھی ضرورت نہیں. بہت سارے منسٹر بن گئے ہیں لیکن ان کو پڑھا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا ہوتا ہے. خیر, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو. اس دیش کے اندر ترقی کے لیے, دین کی خدمت کے لیے دور حاضر میں انگلش زبان اچھی زبان سمجھی گئی پوری دنیا میں, اس لیے ان کو عربی بھی پڑھاؤ, انگلش بھی پڑھاؤ, قرآن بھی سکھاؤ, اس کے ترجمے بھی, تاکہ دنیا میں داعی بنے, مبلغ بنے, سب بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال عزیزان گرامی, تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ سے اس سحر کے وقت میں آؤ دعا کریں کہ بار الہ, ہم سب کو جس طرح یہاں بیٹھے ہیں, اے اللہ جب ہم یہاں سے پلٹیں تو بار الہ ہم سب کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے. مولا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما, ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما, ہماری گردنوں, ہمارے آل اولاد بال بچوں بہن بھائیوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. مولا اللہ جنہوں نے یہ مجلس بپا کی ہے, اے اللہ ان منتظمہ کو, ان کمیٹی والوں کو, ریاض العلوم کے منتسبین کو, اور جو کچھ بھی دامیں درمیں قدمیں سخنیں, اور یہاں کی پرشاسن کو, پولیس والوں کو بھی, سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے لمبی عمر عطا فرما. مولا عدل و انصاف قائم کرنے والا بنا. مولا اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما. مولا اللہ ہم سب کی زندگی میں ہر بلا ہر مصیبت کو دور فرما. مولا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے, اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. مولا انہیں نیک بنا دے, انہیں نمازی بنا دے, انہیں صالح بنا دے. اے اللہ جو ہمارے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, اور جو زندہ ہیں بار الہ انہیں ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما. اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے آل اولاد کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے. مولا اے اللہ ہم حرام خانے سے توبہ کرتے ہیں, ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں, بدعت سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم ہر قسم کی معصیت اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. مولا اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے. مولا ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا اے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما, ہر دکھ والوں کی دکھوں کو دور فرما دے. مولا ہم پر رحم فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات تشریف رکھیں. انتظامیہ جب تک مجلس